تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ متقی لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات کا حقیقی معبود ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد اللہ کے بندے اور تمام کی تمام مخلوقات سے افضل ترین انبیاء اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور رحمتیں نازل فرما۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، میں اپنے آپ اور آپ سب کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نصیحت تمام لوگوں کو کی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تمام کے تمام اے لوگوں جو ایمان لائے ہو متقی بن جاؤ اور اپنے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے عوض تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دور حاضر میں جہاں فتنوں کی بھرمار ہے، مشکلات بہت زیادہ ہیں، امت اسلامیہ پر دشمن مسلط ہو چکے ہیں، ان کی وجہ سے تکالیف کی اقسام بڑھ چکی ہیں، مصیبتیں متنوع ہو چکی ہیں، تو ایسے میں تمام پریشانیوں سے نکلنے کے یقینی راستے مسلمانوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہمہ قسم کے دکھ، درد اور پریشانیوں سے نجات کے حقیقی اسباب بتلانے کی ضرورت مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ یہ فانی دنیا زندگی اذیتوں اور زحمتوں سے بھری ہوئی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت برداشت کرنے والا پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، اور جو تقوی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہاری عاجزی و انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان، قولاً اور عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اسی میں رنگے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی نصیحت کی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کروں۔ ان احادیث میں اس جلیل القدر ذکر کا تاکیدی حکم ہے۔ اس ذکر کے الفاظ مختصر لیکن معنی بہت عظیم ہیں۔ اس ذکر کے زبان پر جاری ہونے سے دل کو یقین تام ہو جاتا ہے۔ فلاح دارین کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی مدد کر سکتا ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے تو وہی بامراد ہے، اور جسے وہ رسوا کر دے تو وہی نامراد ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت نہیں رکھتا۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا انتہائی ضروری ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، عنقریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ اس ذکر کے باعث فلاح، کامیابی، خلاصی اور نجات ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، جب تمہارا کسی دشمن سے ٹکراؤ ہو تو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ذکر ہر مسلمان کو اپنی حقیقی زبان اور زبان حال دونوں سے ہر وقت کرتے رہنا چاہیے، اور حقیقت میں یہی عقیدہ توحید کا جوہر ہے کہ انسان
ظاہری و باطنی ہر اعتبار سے ہمہ قسم اللہ تعالیٰ کے سامنے متواضع رہے، اسی سے تعلق ہو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے بھی قوت و طاقت کی وصولی مسترد کر دے۔ اللہ کے بندو، یہ ذرا ایک عظیم واقعہ سنو جو اس بات کی واضح ترین دلیل ہے کہ عقیدہ توحید کی طاقت کے ذریعے بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس کے سامنے سخت ترین پریشانیاں چاہے وہ کسی بھی قسم کی ہوں مندمل ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ متعدد مفسرین اور دیگر اہل علم نے بیان کیا ہے اور اس کی سندیں کم از کم حسن درجے کی ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عوف بن مالک اشجعی کے بیٹے جسے سالم کہا جاتا تھا، انہیں مشرکوں نے قید کر لیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی بھی ہے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد یعنی 2 ہاتھوں کے برابر غلہ تھا، تم بھی تقوی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا تو عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت پتلی تھی۔ عوف بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہیں لے کر آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ بھی لے آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، تمہیں اختیار ہے ان کے ساتھ جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ واقعہ اس ذکر کو ہمیشہ اپنی زبانوں پر جاری رکھنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ صحابہ کرام اور سلف کی یہی حالت تھی کہ وہ ان نصیحتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابن ابی دنیا نے نقل کیا کہ ابو عبیدہ محصور ہو گئے۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جانب لکھ بھیجا کہ انسان کو کوئی بھی تنگی لاحق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فراخی بھی عطا فرما دیتا ہے، نیز ایک تنگی دوہری آسانی پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے، خود بھی ڈٹ جاؤ اور دوسروں کو بھی ڈٹنے کی تلقین کرو، مورچوں میں ہمہ وقت تیار رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حقیقت میں یہ ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ اس کو صرف ہم زبانوں سے کانوں سے سن کر چھوڑ نہ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھوس بنائیں، اپنی زبان اور دل کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اس کی وجہ سے بڑی سی بڑی مصیبت واہ ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نجات سے راستہ بھی بنا دے گا۔ حضرت رحمہ اللہ کہتے ہیں، اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری فرما دے گا۔ یہ دل میں عقیدہ توحید کی پختگی سے ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ مسلم اقوام مشکل کشائی اور پریشانیوں کے خاتمے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جس وقت نصرت الہی میں تاخیر ہوتی نظر آئے اور دعاؤں التجاؤں کے بعد مایوسی چھانے لگے، قبولیت کے اثرات عیاں نہ ہوں، تو پھر اپنے آپ پر نظر ثانی کرے اور سچی توبہ کرے، مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے، بندہ اللہ کے سامنے اعتراف کرے کہ وہ نازل شدہ آزمائش کا حقدار ہے، نیز یہ بھی اعتراف کرے کہ وہ مستجاب الدعوات تو نہیں، البتہ رحمت الہی کا امیدوار ضرور ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مخلص ہو کر
انکساری عاجزی کا اظہار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو تمام کی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ دے دے گا۔ مسلمانوں، ہر وقت اور ہر آن اس عظیم ذکر کی پابندی کرو، کیونکہ اس کے فوائد اور فضائل بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دھرتی پر کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کہے تو اس کے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، جبکہ حاکم نے اسے صحیح کہا ہے اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، اور یہ مسند امام احمد میں بھی ہے۔ اسی طرح عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے وقت بیدار ہوا اور اس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد اس نے کہا یا اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا مانگی تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسلم اقوام لا حول ولا قوت الا باللہ کا جو ذکر ہے، بندے کے لیے عقیدہ توحید پر مشتمل دعا ہے۔ یہ بندے کے لیے خیر و بھلائی کی ضامن ہے، اور اللہ کے بندوں کے لیے مال و متاع کا تحفظ بھی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اسے کہا جاتا ہے تمہارے لیے اللہ کافی ہے، تمہیں محفوظ کر دیا گیا اور تمہاری رہنمائی کر دی گئی، نئے شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ سب یہ ایسا ذکر ہے کہ اس میں سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے ہر چیز اللہ کے حوالے کرنا اس ذکر کا تقاضا ہے، اور یہ کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تمام معاملات کی باغڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تمام مخلوقات کے امور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں اور تقدیر کے ساتھ منسلک ہیں، کوئی اللہ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا اور کوئی بھی اس کے حکم پر نظر ثانی نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمان ایسی اس زندگی میں، اس فانی زندگی میں جس میں برائیوں اور خرابیوں کی بھرمار ہے، مکمل طور پر بھروسہ رکھیں، مطمئن رہیں، پریشان مت ہوں، اور یہ یقین رکھیں کہ ایک دن ضرور آفتیں اور صحبتیں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ تمام کی تمام پریشانیاں بھسم ہو جائیں گی۔ یہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ پریشانیاں کتنی ہی گمبھیر اور سنگین کیوں نہیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور فیصلے کے تابع ہیں۔ جتنی بھی مضبوط اور ٹھوس قسم کی صحبتیں ہیں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی تسلط کے نیچے ہیچ اور کمزور ہیں۔ اے بندے، تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو عبادات میں مشغول رکھو، بھلائی کے کام کرو، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھو، دکھ ہو سکھ ہو، خوشی ہو غمی ہو، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح ثابت ہے کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ تنگی ترشی میں اس کی دعائیں قبول فرمائے، تو وہ خوشحالی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈھیروں دعائیں کیا کرے۔ اس لیے کہ یہ دنیا خوشنما اسی وقت لگتی ہے جب اللہ کا ذکر ہو، اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ کی معافی کے بغیر آسودہ نہیں ہوگی، اور جنت بھی اللہ کے دیدار کے ساتھ ہی خوبصورت لگے گی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ پاک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ بہت بڑا ہے،
نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی ہمت اللہ کے بغیر نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل اور ان کے تمام صحابہ کرام پر درود و سلام اور رحمت نازل فرما۔ مسلمانوں، مومن اور موحد، اللہ تعالیٰ کی حدود کا پابند، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر گامزن سچے اور مخلص مومن کو اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت اور نصرت حاصل ہوتی ہے۔ اسی معیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے اور اعلیٰ درجے کی عبادت کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں اور ہم یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ اسی کے لیے ہوگی، یہ آیت جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا، حالات کیسے بھی ہوں، سختی والے ہوں یا نرمی والے ہوں، خوشحالی ہو یا تنگی ہو، ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کریں تو اس کے لیے یہ آیت مصداق بنے گی۔ اللہ تعالیٰ کی معیت، حفاظت اور اعانت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں معیت اور نصرت حاصل ہوگی۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، حقوق اللہ کو یاد رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیشہ حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایسا کام کرنے کا حکم دیا ہے جس سے ہمارے تمام کے تمام حالات سنور سکتے ہیں، ہمارے بگڑے ہوئے معاملات سنور سکتے ہیں۔ وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ تو یا اللہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، صحابہ کرام سے راضی ہو جا، تابعین، تبع تابعین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں سے روز قیامت تک کے لیے راضی ہو جا۔ یا اللہ تمام کے تمام مسلمانوں کے حالات بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے حالات بہتر فرما دے۔ یا اللہ ہمارے حالات تیرے تقوی کے ذریعے ہمارے بہتر فرما دے۔ یا اللہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے حالات کو بہتر فرما دے۔ یا اللہ تمام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ان کا ناصر، حامی اور ان کا مددگار بن جا۔ یا اللہ ان کی پریشانیاں ختم فرما دے۔ یا اللہ ان کے تمام مصیبتیں ختم فرما دے۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے، یا اللہ ان سب کو اپنی جانوں کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے، یا اللہ ان کو اپنی جانوں کے لالے پڑ جائیں۔ یا اللہ جو بھی مسلمانوں کے بارے میں برے ارادے رکھے، یا اللہ ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ یا اللہ خادم حرمین شریفین کو صرف انہی کاموں کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت اور تیری پسندیدگی کا باعث ہے۔ یا اللہ ان کے ولی عہد کو بھی صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کو تو پسند فرماتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے۔ یا اللہ تمام مسلمان مرد و زن، یا اللہ تمام مسلمان مومن مرد و زن کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے نفسوں کو تیرے تقوی کے ذریعے ہمارا تزکیہ فرما دے۔ یا اللہ تیری توحید کے ذریعے ہمارا تزکیہ نفس فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف بنا دے، تیری توحید کے ذریعے ہمارے دلوں کو پاک صاف بنا دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو اور تمام کے تمام اسلامی ممالک کی ہر قسم کی برائی اور شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی اور تمام مسلم ممالک کی ہر قسم کی برائی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے شر اور مکروہ چیزوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام کے تمام مسلم حکمرانوں کو صرف وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس میں ملک و قوم کے فائدہ ہو۔ یا حی یا قیوم، یا اللہ یا غنی یا حمید، یا غنی یا حمید، یا غنی یا حمید، تو ہی غنی ہے، تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے،